نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز اتوار 22 جمادی الثانی اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، تو آج میں ان کی عظمت اور شان کو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی بڑی عظمت اور فضیلت اور شان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے گھومتے ایسی جگہ جا پہنچے جہاں پر یہودیوں کا محلہ تھا۔ اس محلے میں اجتماع تھا، اس اجتماع کے اندر فنحاس نامی شخص بیان کرنے والا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فنحاس نامی شخص کو دعوت دی اور کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا۔ اللہ کے پاک حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لے۔ اللہ نے ان کو حق دے کر بھیجا اور کتاب دے کر بھیجی، اللہ نے ان کو سچ دے کر بھیجا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، برحق ہیں اور سچے ہیں۔ اس پر فنحاس نے کہا، تو اس اللہ کی بات کرتا ہے جو اللہ لوگوں سے قرضہ مانگتا ہے؟ اصل میں وہ اللہ کے اس فرمان من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ دے مارا، چہرے پر دے مارا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا تو تھپڑ دے مارا، منہ پیٹ ڈالا۔ اس کے بعد فنحاس نامی شخص یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کیس لے کر آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا ساتھی، آپ کا ہم سفر، آپ کا عزیز اور آپ کا دوست، اس نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے پیٹ ڈالا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا، اے صدیق، آپ نے اس کو تھپڑ مارا، آپ نے اس کو پیٹا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ یا رسول اللہ، ایسی ویسی بات نہیں ہے، بلکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بلکہ اس نے اللہ کے بارے میں بڑا برا اور بھاری کلمہ کہا ہے جس پر مجھے غصہ آیا، اور غصہ بھی اللہ کی رضا کے لیے آیا، اور میں نے پیٹا بھی اس کو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس پر فنحاس نے کہا، نہیں حضور، ایسی ویسی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے تو یہ بات نہیں کی۔ اور اس یہودی کے پیچھے اور جو یہودی کھڑے تھے گواہ تھے، اور اس وقت وہ سارے کے سارے گواہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی دینے کے بجائے بلکہ اس یہودی فنحاس کی پشت پر کھڑے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سردار نے ایسی بات نہیں کی، وہ جھوٹ کہہ رہے تھے۔ تو اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ گواہی دے دو، گواہ لے آؤ، تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گواہی نہیں تھی، گواہ کوئی نہ تھا، پریشانی کا سما تھا، اور اسی طرح بڑے پریشانی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حیرت کا سما تھا۔ تو اللہ نے آواز دی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جا جبریل میرے حبیب کے پاس، میرے حبیب کو جا کر کہہ دے ابوبکر سچ کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، البتہ تحقیق ہم نے وہ بات سن لی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امیر ہیں، اللہ فقیر ہے، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، ہم نے یہ بات سن لی۔ تو خود سوچیں، حضرت ابوبکر صدیق کی گواہی رب نے دی ہے، تو ابوبکر کی شان کیا ہوگی، ابوبکر کی عظمت کیا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے والہانہ محبت، عقیدت، ان کی آل و اولاد سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔